ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی۔ سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی، یہ قرض ہے آپ پر۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا۔ نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا۔ بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی۔ دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو۔ اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو۔ اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش۔ اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے۔ پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے، ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے۔ اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے۔ جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا، جو میرے حصے میں وہ آئے گا۔ اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا، لکھا ہی نہیں میری قسمت میں۔ تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت، دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر رازق نہیں ہوتے، رازق کون ہے؟ اللہ۔ اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں، بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا۔ تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ، دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے۔ اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے۔